جب پاکستان کی حالت خستہ تھی اور بیرونی طاقتیں پاکستان کو تنہائی کی طرف دھکیل رہی تھیں تو اس وقت چین نے پاکستان کے ساتھ اس ترقیاتی منصوبے کا معاہدہ کیا۔ یہ منصوبہ محض ایک روڈ یا سڑک تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے ترقیاتی منصوبوں کا مجموعہ ہے، اور اس منصوبے کا بنیادی مقصد یعنی چین اور پاکستان سمیت بڑے پیمانے پر خطے کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بننا اور دنیا کی بہترین تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر سب سے زیادہ پریشانی ہمارے ازلی مکار دشمن بھارت کو ہی لاحق ہوئی تھی، کیونکہ بھارت پاکستان کو اقتصادی تجارتی طور پر مستحکم اور اس کے عوام کو خوشحال ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی یہ بدنیتی قیام پاکستان کے وقت سے ہی دار آئی تھی، جس نے پاکستان کو غیر مستحکم اور کمزور کرنا اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ یہ بات بار بار مشاہدے میں آ رہی ہے کہ امریکہ اور بھارت کسی صورت خطے میں چین کی سیاسی اور معاشی برتری نہیں چاہتے۔ بحر ہند میں چین کی بڑھتی قوت کو امریکہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور کئی بڑے خطے اور بر اعظم اس سے براہ راست منسلک ہو رہے ہیں۔ بھارت اب تک اس منصوبے سے خائف نظر آتا ہے، اور وہ چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور اجارہ داری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس بنا پر پاکستان اور چین کے تعلقات میں اضافہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ روایتی حریف ہونے کی وجہ سے بھارت کو پاکستان کی معاشی استحکام کی طرف سفر بھی کھٹک رہا ہے، اور وہ خطے میں سی پیک کا بڑا مخالف نظر آتا ہے۔ بھارت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ سی پیک کے مکمل ہونے سے چین کو نہ صرف بحر ہند اور خاص طور پر بحر عرب تک براہ راست رسائی حاصل ہو جائے گی، بلکہ چین گوادر بندرگاہ کے ذریعے بھارت کی فوجی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھ سکے گا۔ بھارت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد مسئلہ کشمیر پر چین کی غیر جانبدار پالیسی کا پلڑا پاکستان کے حق میں باری ہو جائے گا، اور مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہوگا، جبکہ بھارتی حکومت مسئلہ کشمیر کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے۔ مستقبل میں بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع میسر آنے سے پاکستان کی معاشی حالت میں واضح بہتری بھی آئے گی، جس سے بھارت بری طرح خوفزدہ اور خائف ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف ایک بار پھر ہائبر وار میں ملوث ہے، اور پاکستان کئی سالوں سے اس کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یورپی یونین ڈس انفو لیب کی تحقیق کے بعد یہ حقائق سامنے آئے ہیں کہ بھارت پچھلے 15 سالوں سے پاکستان کے تشخص کو متاثر، اپنی اچھائیوں اور سوچ کو سچا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیا کر رہا تھا، اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر متاثر کرنے کے لیے جو بھارت کا کردار تھا وہ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح سی پیک کے خلاف بھارت نے بڑے پیمانے پر سازش کا ایک منظم جال بچھایا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ہیڈ کوارٹرز میں 2015 میں ایک خصوصی سیل بنایا گیا، اور اس کے لیے 80 ارب روپے کی ابتدائی رقم مختص کی گئی۔ بھارت نے پاکستان اور سی پیک کے خلاف دہشت گردی کے لیے بلوچ عسکریت پسندوں کی تربیت اور فنڈنگ کی۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھارت نے 700 افراد کی ملیشیا تیار کی، اور اس کے لیے $60 ملین کے فنڈز مختص کیے۔ پاکستان کی طرف سے میڈیا کے ذریعے بھارت کی پاکستان میں مداخلت، سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے ناقابل تردید ثبوتوں پر مشتمل ڈوزیر دنیا کے سامنے رکھے گئے اور بعد ازاں مختلف ممالک کو بھجوائے گئے۔ وہ بڑے مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، اور بھارت کا بھیانک چہرہ اور سیاہ باطن دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ بھارت کا المیہ یہ ہے کہ اسے پاک چین دوستی میں مقاصد اور خطے کے عوام کی اقتصادی اور سماجی ترقی سے شدید مخاصمت ہے۔ لداخ میں اس کا جنگی جنون عریاں ہو چکا۔ بھارت کی جمہوری سوچ ایک ہولناک فسطائی اور انسانی اقدار سے متصادم ہے۔ وہ سیکولرزم اور جمہوری سوچ کے بنیادی آدرش سے بھی جنگ آزما ہے، اور خطے کو ایک خطرناک جنگ کی آگ میں جھونکنے پر تلا ہوا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سی پیک پاکستان
اور چین ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور امن و آتشی کی نوید بن رہا ہے۔ جب سی پیک آپریشنل ہوگا تو یہاں عملاً اقتصادی انقلاب آ جائے گا۔ اب ہماری جانب سے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سی پیک کے خلاف کسی کو سازش کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اس لیے بہر صورت ہماری تمام قومی سیاسی قوتوں کو کردار ادا کرنا ہے تاکہ سی پیک کے حوالے سے قومی اتفاق رائے مضبوط و مستحکم ہی رہے۔